الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. ماہ میلاد مصطفیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عاشقان رسول اپنی اپنی حسب توفیق محافل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں. انہی عشاقان رسول میں سے ایک عاشق رسول کے گھر آج ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالی اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور جملہ پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالی ان کی تمام حاجات کو دلی تمناؤں کو مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ تمام دعائیں اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. بھائی اور محترم بھائیو، میلاد مصطفیٰ کے مبارک مہینے میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور یقین جانیے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا اور جو پڑھنا جانتے ہیں، جن کو پڑھنا آتا ہے، اگر وہ کبھی یکسوئی کے ساتھ یوں تو سر کی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر دل کی آنکھوں کے ساتھ پڑھا جائے تو یقین جانیے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. میں نے الحمدللہ کئی مرتبہ بیانات کیے ہیں اور میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ میں نے کئی مرتبہ کیا. یوں سمجھیے کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو پتہ یہ واقعہ ہے اور اگر کسی کتاب کو بار بار پڑھیں تو آپ بور ہو جائیں گے، لیکن الحمدللہ ذکر ولادت مصطفیٰ میں ایسی چاشنی ہے، ایسی مٹھاس ہے کہ آج بھی جب اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، جب حضور کی ولادت کا ذکر پڑھا تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے دل میں وہی سکون عطا فرمایا. آپ بھی یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کو پڑھ کر اور اگر دل کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ دل میں بھی راحت پہنچے گی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر یہ بہت طویل ہے، لیکن آج ان واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر تھوڑا بعد تک ہے اور یہ بھی انتہائی مشہور واقعہ ہے اور وہ واقعہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق رکھتا ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ اپنے بچے کی اچھی نشو و نما کے لیے، اچھی تربیت کے لیے، طاقتور جسم کے لیے
اچھی زبان انہیں بولنا آ جائے، کیونکہ آج کل کئی برادریاں ہیں، لیکن جیسی پنجابی بولنے والے کراچی کے ہوں گے ویسی پنجابی بولنے والے پنجاب کے نہیں ہوں گے۔ پنجاب والے پیور پنجابی بولیں گے، اوریجنل پنجابی بولیں گے، لیکن جو کراچی کا ہوگا وہ کبھی اردو کے الفاظ بھی بیچ میں مکس کر رہا ہوگا، کبھی انگلش کے الفاظ بھی مکس کر رہا ہوگا۔ تو یہ ہر زبان کا حال ہے، ہر زبان کا یہی حال ہے۔ تو جو اس مقام کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ بالکل خالص اپنی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عرب کا بھی دستور تھا کہ ہمارے بچے بالکل اسی انداز سے عربی بولیں کہ جس طرح عربی بولی جاتی ہے، بالکل فصیح و بلیغ انداز میں ہمارے بچے عربی بولیں۔ اس غرض سے وہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، اپنی ماں سے دور ہو جایا کرتے تھے، اور پھر جو دائیاں مقرر ہوتی تھیں جو بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی ان کو تحائف بھی ملتے تھے، ان کو انعامات بھی ملتے تھے۔ لیکن دائی حلیمہ کا واقعہ عجیب و غریب ہے کہ آپ کی پرورش میں پہلے سے ایک بچہ تھا، اور اس وقت قحط پڑا ہوا تھا، اور آپ قحط سے اتنی متاثر تھی کہ آپ کی پرورش میں پہلے سے ایک بچہ تھا، آپ کے سینے میں دودھ نہ تھا، اور دودھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ بھوکا رہتا اور ساری رات وہ روتا رہتا۔ بہرحال دائی حلیمہ قافلے والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آتی ہے بچوں کو لینے کے لیے کہ اب بچوں کو لینے جانا ہے۔ دائی حلیمہ جس خچر پر سوار ہوتی ہے، جس سواری پر سوار ہوتی ہے، وہ اتنی کمزور ہوتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے کہ آپ سب سے پیچھے رہ جاتی ہیں، آپ اپنے قافلے والوں سے پیچھے رہتی ہیں۔ لیکن جب مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے سے ہی کمزور تھی، آپ کے سینے میں پہلے سے ہی دودھ نہ تھا، تو کوئی آپ کو اپنا بچہ کیسے دیتا؟ آپ جس گھر میں جاتی آپ کو واپسی کر دیا جاتا، اور آپ کے ساتھ جو قافلے والے آئے تھے جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے گھر سے تحفے تحائف نہیں ملیں گے، اس کے گھر سے انعامات نہیں ملیں گے، لہذا اس بچے کو لے کر جانے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ لہذا سارے لوگ اس بچے کو چھوڑ کر جاتے رہے اور اپنی قسمت بھی چھوڑتے گئے، اپنی قسمت بھی کھوتے گئے، کیونکہ یہی وہ بچہ تھا کہ جس نے دائی حلیمہ کی قسمت کو جگایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو مقرر فرمایا وہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ اب آپ اپنے شور سے کہتی ہیں کہ صرف ایک بچہ بچا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور وہ یتیم ہے، اور یہ سوچ کر اسے کوئی بھی نہیں لے کر گیا، تو آپ کے شور کہتے ہیں تو خالی ہاتھ جانے سے تو اچھا ہے کہ ہم اسی بچے کو لے جائیں، ہم خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جائیں گے۔ لیکن کمال یہ تھا کہ جیسے ہی دائی حلیمہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے رضامند ہو جاتی ہیں اور آپ کو لینے کے لیے آتی ہیں، اپنے خیمے میں پہنچتی ہیں، پہلے آپ کی یہ حالت تھی کہ پہلے سے جو ایک بچہ موجود تھا
اس کی خوراک پوری نہیں ہوتی تھی، وہ ساری رات روتا رہتا تھا، بلکتا رہتا تھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی رحمت والے تھے کہ جیسے ہی دائی حلیمہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں دودھ بھر جاتا ہے، اور آپ سیر ہو کر پیٹ بھر کر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ نوش فرماتے ہیں، اور پھر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملاحظہ کرتی ہے کہ میرے سینے میں دودھ آ گیا، اب آپ کے رضائی بھائی کو بھی جو کہ ساری رات روتے رہتے تھے، بھوک کی وجہ سے دودھ نہیں ملتا تھا، خوراک نہیں ملتی تھی، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، جیسے ہی دائی حلیمہ اس بچے کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے تو اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ راتوں میں وہ جاگتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، جیسے ہی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خیمے میں آمد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے پر بھی ایسا کرم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رونے کا ایسا سبب بنایا کہ اس کا رونا اس شان سے ختم ہوا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دنیا میں ہی روتے ہو کو ہنسانے کے لیے تشریف لائے، اور اس کی یہ سب سے بڑی مثال اور سب سے پہلے اس شان سے آئی کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ روتا رہتا ہے تو میں جس گھر میں ہوں اللہ تعالیٰ اسے روتا ہوا کیسے رکھ سکتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پیٹ بھر کر دودھ نوش فرماتے ہیں، اور آپ کے رضائی بھائی بھی پیٹ بھر کر دودھ نوش فرماتے ہیں، اور جو بچہ ساری رات روتا رہتا تھا پیارے محبوب کی آمد والے دن اس بچے نے ساری رات سو کر گزاری، ساری رات آرام کر کے گزاری، رو کر نہیں گزاری، کیونکہ وہ تشریف لا چکے تھے کہ جو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے، رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پردوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے خوشیاں بھی خوشیاں آئیں، اور دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب شوہر دیکھتے ہیں اونٹنی کی طرف تو آپ کے شوہر دیکھتے ہیں کہ جس اونٹنی کا دودھ پہلے خشک ہوا تھا اس اونٹنی کے اندر بھی دودھ آ جاتا ہے، صرف دائی حلیمہ کے سینے میں نہیں آتا بلکہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو اونٹنی ہے اس کے اندر بھی دودھ بھر جاتا ہے، اور پھر اس دودھ کو جب دھوتے ہیں دودھ نکالتے ہیں تو دائی حلیمہ کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کے شوہر کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ تو آمد ہوتے ہی کیسی مدد فرمائی، اپنے بھائی کی بھی مدد فرمائی اور اپنے رضائی والدین کی بھی مدد فرمائی۔
اور جب یہ قافلہ واپسی ہوتا ہے تو وہ سواری جو سب سے پیچھے ہوتی ہے جب واپسی جا رہے ہوتے ہیں وہ سواری سب سے آگے ہوتی ہے. قافلے والے حیران ہو جاتے ہیں حلیمہ کیا ہو گیا, اے حلیمہ کیا ہو گیا, کیا نئی سواری لے لی ہے, کیا نیا جانور لے لیا ہے؟ آپ عرض کرتی ہیں جانور نہیں لیا, تو جو جہانوں کو پالنے والا ہے, جو دو جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لایا ہے, وہ میرے حصے میں آ گیا. دو جہانوں کا جو رحمت کا سبب ہے وہ میری قسمت کا ستارہ چمکانے کے لیے میرے گھر تشریف لے آیا ہے. تو آپ سب سے آگے تشریف لے جا رہی ہوتی ہے. جب آپ اپنے گھر میں پہنچتی ہیں تو بکریاں چرانے کے لیے, کیونکہ سخت قحط پڑا ہوا, بکریوں کے دودھ بھی خشک ہوئے ہوئے تھے, آپ کی بکریوں کے دودھ میں برکت ہو جاتی. جہاں پر آپ کی بکریاں چرنے جاتی تھی اسی جگہ پر دوسرے لوگوں کی بکریاں بھی چری جاتی تھی, وہیں پر ان بکریوں کو بھی چرایا جاتا تھا. لیکن جب لوگوں کی بکریاں واپسی آتی تھی تو تھن خالی ہوتے تھے, لیکن دائی حلیمہ کی بکریاں جب گھر واپسی آتی تھی تو دودھ سے بھری ہوتی تھی. اب لوگ کہا کرتے تھے لوگوں تم بکریاں چرانے کے لیے کہاں جاتے ہو, انہیں پہ خوراک ہی نہیں ملتی. جہاں پر دائی حلیمہ بکریاں چرواتی ہے وہیں پر جا کے چرایا کرو. جب انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر دائی حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں, جہاں ان کو چرایا جاتا ہے, وہاں تو گھاس کا نام و نشان بھی نہیں, وہاں پر تو گھاس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. لیکن اس دودھ کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں دائی حلیمہ کو بھی برکت عطا فرمائی اور ان کے جانوروں کو بھی برکت عطا فرمائی. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دائی حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی. تو جب ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری قسمت کا ستارہ بھی چمکا دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری قسمت کا بھی ستارہ چمکا دے گا. تو نصیب کی بات ہے کہ جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائے گا, جو پیارے محبوب کی ولادت سے خوش ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کا صدقہ اسے ضرور عطا فرمائے. تو اپنی ولادت کی خوشی میں اضافہ کیجیے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں آپ خوشی کا اظہار کیجیے, اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں ضرور عطا فرمائے. تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور بھی کئی واقعات ہوئے. اسی طرح ایک بہت ہی پیارا واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ دائی حلیمہ کے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا. دائی حلیمہ سے ان کے پڑوسی کہنے لگے اے حلیمہ بہت مالدار ہو گئی ہے, اے حلیمہ بہت مالدار ہو گئی ہے. کیونکہ اس دور میں لائٹیں تو تھی نہیں, آج کل بل اتنا آتا ہے, لوگ سیور جلاتے ہوئے بھی بلب جلاتے ہوئے سوچتے ہیں یار بل زیادہ آ جائے گا, فوراً اضافی پنکھا چل رہا ہوتا ہے ہم بند کر دیتے ہیں, فریج کو بند کر کے اپنے بل کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم فریج کو چلائیں بل کم آئے. تو اس دور میں تیل کے ذریعے روشنی کی جاتی تھی, اب تیل بھی فری میں تو نہیں آتا تھا. تو آپ کے پڑوسی کہنے لگے حلیمہ بہت مالدار ہو گئی ہے, ساری رات تیرے گھر میں روشنی رہتی ہے. کہا میں تو چراغ جلاتی نہیں ہوں, میرے گھر میں جو بچہ تشریف لایا ہے اسی کے نور کا صدقہ ہے تو میرے گھر میں روشنی ہوئی ہے, اس کے نور کے صدقے میں میرے گھر میں اجالا ہے, میں نے تو کوئی چراغ نہیں جلا.
تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تک جشن ملاد ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو نور والے کے چرچے کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر میں بھی انشاءاللہ پیارے محبوب کے نور کا صدقہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے گھروں سے بھی تاریکی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ نور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں صدقہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب کو جشن میلاد خوب دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔